تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اس لیے ہے کیونکہ اس تکلیف کی ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ تکلیف تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے، اللہ کا جواب۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اس کو اچھا لگتا ہے۔ وہ نصیب جو اللہ نے بذات خود تمہارے لیے لکھا ہے، اس سے بھی زیادہ اختیار اس نے تمہاری دعا کو دیا ہے، کیونکہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہارے نصیب کا لکھا بدل سکتی ہے۔ دیر لگے گی مگر سب صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں قسمت تو نہیں، صبر رکھو، یقین کامل رکھو، سب اچھا ہوگا۔ ہمیں اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، فقط اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس نیت سے کہ اس ذات سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو اپنی کی گئی دعاؤں پر پختہ یقین ہوتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو وہ خاموشی کی آخری سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے، جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا، جہاں دل شکایت نہیں کرتا، تڑپتا تو بہت ہے مگر آہیں نہیں بھرتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور لوگوں سے تو ویسے بھی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان ایسا ہے کہ چھپانے کے معاملے میں کچا اور عیاں کرنے کے معاملے میں بہت پکا ہوتا ہے کہ بس اللہ ہی ہے جو پردے رکھتے ہیں، اور شکر کیا کریں کہ انسان خدا نہیں ہے، ورنہ نہ یہ کائنات رہتی اور نہ کوئی انسان۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ پر ہمیشہ یقین رکھنا ہے، ہمارا کام بس دعا مانگنا ہے اور توکل کرنا۔ کب کیسے کس طرح ہماری دعا قبول ہوگی یہ سوچنا ہمارا کام نہیں، یہ سب تدبیر تو اللہ کرتا ہے کہ کس کو کس وقت عطا کرنا ہے۔ بس آپ اللہ سے مسلسل مانگتے رہیں، کیونکہ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ البصیر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو سیاہ رات میں سخت چٹان پر چلتی ہوئی سیاہ چیونٹی کو بھی دیکھ رہا ہو، وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد سے بھی واقف ہے۔ بس یقین رکھو وہ جواب دے گا، ضرور دے گا۔ سنو، دل کا سکون کھو گیا ہے نا، اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مصروف کر دو، ایسا سکون پاؤ گے کہ ساری بے چینیاں کھو جائیں گی۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، نہ جنت، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے، اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ پاک صبر کا ایک خوبصورت صلہ دیتا ہے، ہمارا صبر کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تمہاری زندگی میں تاخیر ایک عظیم حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے، جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بس تم صبر کرتے کرتے کبھی تھک نہیں جانا، تم حوصلہ رکھنا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ جب تمہیں صبر کا صلہ دیا جائے گا تب تم اس کی مصلحتوں کو سمجھو گے۔ بس اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو اور اس کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ صبر کے پیچھے ہمیشہ خوبصورت چیزیں چھپی ہوتی ہیں، بس تم اللہ کی خاطر اس کی محبت کے لیے صبر رکھنا، کبھی حوصلہ مت ہارنا۔